أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات على محمد وعلى خداوند عزیز متعال رحمان الرحیم غفور و کریم ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کہ زور پر نور میں تاجیل فرمائے رحمت بلا ظلم کو محفوظ رکھے اطراء کے رنج و غالم و وجود مقدس سے دور فرمائے ان کے زور پر نور صدقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے ظلم و جور سے پاک فرمائے پرچم اسلام کو سربلند فرمائے پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرمائے اہل بیت اہل کے جانے والے جان کی جان مال کی حفاظت فرمائے اور جناب زہرا صاحب کے تعلق ہے جو مجلس میں ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں ان کے اور کے فرزندوں کی زیارت اور میدان قیامت ان کے اور فرزندوں کی شفاعت نصیب فرمائے اور یہ مجلس تمام خامیوں کوتاہیوں کے باوجود ان کے فرزند کی نظر میں شرف قبولیت حاصل کریں اور ہماری تعزیت ان سب کے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ان سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا صلوات محمد والے اب آزاد کے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا کہتا ہے یہ ون وے ٹریفک ہے یہ ون وے ٹریفک بات دیکھیے ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں ہم سیدھے جنت میں جائیں کوئی بھی آدمی مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہم جتنے بھی ہیں بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مرے تو مرنے کے بعد سیدھے ہم جنت میں جائیں تو جنت میں آدمی حسرتوں سے تو نہیں جائے گا اور جنت میں سارے مسلمان بھی نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے خالی ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو اگر یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا جنت میں جانے والوں کی تعداد زیادہ جانے والے کس کی زیادہ ہے 72 زیادہ ہے یا ایک زیادہ ہے جس کا مطلب ہے اکثریت جو ہے وہ حقانیت کا معیار نہیں ہے بے شک یعنی اپنی تعداد پر ناز کرنا حقانیت کا معیار نہیں ہے تو اگر سارے مسلمانوں میں ہماری تعداد کم ہے اگر دنیا میں سارے مسلمان ہیں ان سے سب سے کم تعداد ہماری ہے تو 72 میں ایک ہی تو کم ہوگا
ہمارا کم ہونا ہماری حقانیت کی پہچان ہے. آپ کثرت پر ناز کرتے ہیں، ہم قلت پر ناز کرتے ہیں. اور ایک بات جس میں آپ غور فرمائیں، جو بڑی اہم بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو شاید میری سعادت ہو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد انسان 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، دنیا 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. فرمایا میرے بعد 77 امتی، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لوگوں کی بات نہیں ہے، انسانوں کی بات نہیں ہے، آدمیوں کی بات نہیں ہے، ان کی بات ہے جو پیغمبر کی امت ہے. میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. سوال میرا یہ ہے کہ پیغمبر کی امت میں داخل کون ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو امت پیغمبر میں کون داخل ہے؟ یہ امت کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ آیا ان پر بولا جاتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو غیر مسلم ہیں، جو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں؟ آیا دوسروں کی پوجا کرنے والوں پر امت اسلامیہ کا اطلاق ہوتا ہے؟ یہ امت اس کو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے. امت پیغمبر میں کون ہے؟ ہندوستان میں امت پیغمبر میں کون شمار کیے جاتے ہیں؟ وہی لوگ شمار کیے جاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہی امت پیغمبر ہے. تو لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے امت پیغمبر میں ہیں. اور پیغمبر فرما رہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اور ان 73 فرقوں میں 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے. پیغمبر کی امت ہے نا بھائی. امت پیغمبر کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، یہ امت پیغمبر ہے. تو جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے سب کے سب امت پیغمبر میں ہیں. اور یہ کلمہ پڑھنے والے 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے. تو وہ کون ہے جو اس کے علاوہ دوسرا پڑھ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو لا الہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ آپ اذان دے کر کے دیکھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم. اب اذان سن کر کے دیکھ لیجیے. جس کی اذان محمد رسول اللہ پر ختم ہو رہی ہے وہ 72 میں شامل ہے. جس کی علی اللہ تک جا رہی وہ 72 سے نکلا ہے. صلی محمد علیہ امت پر. تو ہماری ہر اذان ہمارے جنت میں جانے کی ضمانت ہے. تو اب اگر ہمیں چاہنا ہے تو ایک وہ دعا ہے
جسے سارے مسلمان واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں اور روزانہ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کرے، یہ صراط مستقیم پر قائم رکھے. بقیہ آیتیں جو ہے وہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ صرف بات یہاں پر نہیں ہے کہ صراط مستقیم. بقیہ آیت جو ہے وہ آگے کے 2 آیتیں وہ صراط مستقیم کی وضاحت ہیں. وہاں کیا؟ صراط الذین، نماز پڑھتے ہیں نا، تو صراط الذین انعمت علیہم کس کا راستہ؟ جن پر انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں. تو یہاں پر 2 آدمی، ایک ان کو تلاش کرنا ہے جن پر اللہ کی نعمت ہے، اور ایک ان کو تلاش کرنا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے. نعمتوں والوں پر چلنے پر درخواست کرنا ہے، اور مغضوب علیہم سے دور رہنے کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ جن پر نعمتیں ہیں ان سے دوستی کرنا ہے، اور جو مغضوب علیہم ہے ان سے ہمیں دشمنی کرنا ہے. وہ تمام لوگ جو تبرے کے قائل نہیں ہیں انہیں آدھا سورہ پڑھنا چاہیے، پورا نہیں پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم. ایک انعمت علیہم تولا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرہ ہے. تو جب خدا ہمیں خود یہ کہنے کو کہہ رہا ہے تب منع کرنے والے کون ہیں؟ انعمت علیہم ہے کون؟ اور آپ یہ بھی غور کریں، اگر یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ختم ہو گئے ہوتے اور موجود نہ ہوتے تو ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ایک ہی راستہ ہوتا، دوسرا راستہ نہیں تھا، تو ہمیں تکلیف ہی کیا تھی. لیکن ہر نماز میں یہ نماز دعا مانگنا ہے، اس کا مطلب یہ راستہ ہمیشہ دونوں راستے کھلے ہوئے. اب آپ غور کریں، انعمت علیہم کون ہے اور مغضوب علیہم کون ہے؟ انعمت علیہم پر چلنا ہے، مغضوب علیہم سے دور رہنا ہے. آپ اس پر اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ انعمت علیہم ہے کون، تو مغضوب علیہم خود بخود پتا چل جائے گا. اس میں جو شرط ہے وہ جناب زہرا کی شخصیت، وہ انعمت علیہم کو بھی بتاتی ہے اور مغضوب علیہم کو بھی بتا دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اس پر آپ غور کریں کہ سب کا تذکرہ ہوتا ہے، سارے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اسلام کی بہت سی خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ جناب زہرا کا تذکرہ کم کیوں ہوتا ہے؟ سب کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کسی کی چادر بیان ہوتی ہے، کسی کا انداز بیان ہوتا ہے، کسی کا فلاں بیان ہوتا ہے، کسی کا علم بیان ہوتا ہے، بہت سی چیزیں بیان ہوتی ہیں. یہ جناب زہرا کا تذکرہ کم کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، تو خالی مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کے گاؤں میں کئی لوگ دودھ بیچتے، کچھ اصلی بیچتے، کچھ ملاوٹی بیچتے، اور ایک آدمی کے پاس وہ آلہ ہے جو خالص اور ملاوٹی کی پہچان کرتا ہے، اور یہ آلہ ایک ہی آدمی کے پاس ہے، تو دشمنی کس سے بڑھتی جائے گی؟ اگر مارکیٹ میں 2 طرح کا دودھ بک رہا ہے
ایک بالکل پیور بک رہا ہے اور ایک ملاوٹی بک رہا ہے. دیکھنے میں ہم فرق نہیں کر سکتے کہ پیور کون ہے اور ملاوٹی کون ہے. کہتے چلائیں گے آلہ ڈال دیں گے. اگر یہ آلہ کسی کے پاس ہے تو گھبرائے گا کون؟ کون گھبرائے گا؟ جو ملاوٹی کام کر رہا ہے. لہذا کہے گا یا یہ آلہ ختم کر ڈالو یا اس آلے کو ختم آنے نہ دو. کہ اگر یہ آلہ بازار میں آ گیا تو جس دکان پہ گیا اس نے دودھ میں ڈالا, پتہ چل گیا کون خالص ہے کون خالص نہیں ہے. جناب زہرا حقانیت کا وہ معیار ہے, وہ معیار ہے کہ اس کو جہاں پرکھا جائے گا وہاں پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اور اس کی وجہ میں آپ سنوں کہ جناب زہرا کا مسئلہ کیا ہے. جناب زہرا ایک الگ چیز ہے سن میں کم, لیکن ہمارے مذہب کی وہ حقانیت کی بنیاد ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. جناب زہرا نہ صرف محمد آل محمد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہ سے ہمارے مذہب کی حقانیت کی بنیاد ہے بلکہ دوسروں کے باطل ہونے کے بھی معیار. جناب زہرا سے ہمارے مذہب کی حقانیت ثابت نہیں کرتی. جناب زہرا دوسروں کے باطل ہونے کو بھی ثابت کرتی ہیں. میں چھوٹی مثال کو بات آپ تک پہنچ جائے, اور یہ وہ دلیل ہے جس کو ہم کسی کے سامنے بھی سنجیدگی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اور ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہو تو لے کر کے آؤ. یہ دلیل صرف ہمارے پاس ہے, ہمارے علاوہ کسی کے پاس اتنی مستحکم دلیل نہیں ہے. اور میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اگر اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ بن رہے ہیں تو دلیل کے ساتھ شیعہ بنیے, خاندانی طور پر نہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے تم شیعہ کیوں ہو, ہمارا ہر بچہ دلیل دے ہم اس دلیل کے ساتھ شیعہ ہیں. اس بنا پر نہیں کہ ہمارے گھر پیدا ہوئے تو شیعہ کیوں کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے. شیعہ کیوں کہ ماں باپ شیعہ تھے. اگر ماں باپ آپ کے شیعہ تھے یا حقانیت ہے تو جس کے ماں باپ شیعہ نہیں تھے وہ اپنے مذہب پر باقی ہے. اگر آپ کے ماں باپ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے تو دوسرے کے ماں باپ حقانیت کی دلیل کیوں نہیں ہے. اگر ہمارے ماں باپ حقانیت کی دلیل ہے تو دوسرے کے ماں باپ بھی حقانیت کی دلیل ہے. ہمارے پاس وہ دلیل ہوئے گا جو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ دلیل اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور میں یہ بات آپ تک پہنچا لے جاؤں تو میرے ساتھ ہے کہ صلوات پہ محمد و آل محمد پر. لیکن گزارش اس بات کو سنجیدگی سے سنیے گا. تعریف عالم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلاس اگر آپ نے کلاس پڑھے ہیں نا کہتے اسکول جاتے نہیں جاتے, اسکول جاتے نہیں جاتے, جاتے نا. اگر کوئی ٹیچر اچھی بات کرتا ہے تو لڑکے کیا کرتے ہیں, سنجیدگی سنتے ہیں, شور مچاتے ہیں. اگر ٹیچر کوئی اچھی بات بیان کرتا ہے تو ٹیچر کیا کہتا ہے, لوگ سنجیدگی سنتے ہیں, شور مچاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. لڑکے خاموشی سے سنتے ہیں, دل میں بٹھاتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں ٹیچر کی, کیا کرتے ہیں. تو آیا مجلس امام حسین کا درس ہے یا نہیں؟ یہ امام حسین کا درس ہے یا نہیں, اسکول ہے یا نہیں, اس پر آپ غور کریں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ غور کریں جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جنت پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہے، ان 73 فرقوں میں کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مورخ، کوئی پڑھا لکھا ایسا ہے جو یہ جرأت کرے جناب زہرا جنت میں نہیں جائیں گے؟ کوئی ہے کہہ سکتا ہے؟ کسی کے منہ میں زبان ہے جو کہ جناب زہرا جنت میں نہیں جائیں گے؟ جناب زہرا نہ صرف جنت میں جائیں گے بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گے. ان کے مقابلے میں نہ جناب مریم، نہ حوا، نہ خدیجہ، نہ سارا کوئی نہیں ہوگا. سب ان کی خدمت گزاری میں لگے ہوں گے اور جناب زہرا سب کی سردار ہوگی. نہ صرف جناب زہرا جنت میں جائیں گے بلکہ سب سے پہلے جنت میں جو قدم رکھے گا وہ جناب زہرا ہوں گی. سب سے پہلے جنت میں جو قدم رکھے گا وہ کون؟ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہوگی. سوال میرا یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا کی زندگی میں دنیا سے چلی گئی یا رسول خدا کی زندگی کے بعد؟ کیا فرماتے ہیں؟ جناب زہرا کی شہادت رسول خدا کی زندگی میں ہوئی یا جناب زہرا رسول اللہ کی زندگی کے بعد دنیا سے گئی؟ دنیا کے بعد گئی نا. اگر جناب زہرا رسول اللہ کی زندگی کے بعد دنیا سے گئی تو قصہ سن لی. ایک سوال ہے تک میں قصہ سنا کے بعد آگے بڑھا ہوں. دیکھیے میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سلوار بھیجنے کے لیے میرا دیکھنا شرط نہیں ہے. اگر سلوار آخر تک آئے گی تو بات کروں گا، آپ یہاں تک رہے گی تو مائک بند کر کے آپ ہی کو سناؤں گا. اللہ